جتنی زیارات امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہیں کسی اور نبی اور امام کے لیے نہیں آئی اتنی زیارات جتنی امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب آپ زیارت وارثہ میں پڑھیں گے کہ وطر الموتور، امام حسین وطر الموتور ہے۔ وطر کہتے ہیں ایک کو، موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا، ایک یعنی منفرد یعنی یونیک۔ اب فرینچ میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شاید یونیک ہی کہتے ہیں۔ چلے اللہ کا شکر ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک اور نوجوانوں تک بھی بات پہنچے، بچے جو یہاں آئے ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں۔ تو یونیک، امام حسین علیہ السلام یونیک ہیں، وطر یونیک، اور موتور یعنی اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ یہ یونیک رہے، اسے کہتے ہیں موتور۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں کہہ رہا کہ آپ شک کریں کہ پتہ نہیں بات سچ ہے یا نہیں ہے، امام معصوم فرما رہے ہیں، آپ شک نہیں کر سکتے۔ اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ زیارت لکھی ہے حضرت صفوان جمال نے، کہتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام آئے کربلا زیارات کے لیے تو اس وقت جب زیارت پڑھتے تھے تو کہا مولا میں زیارت لکھ لوں؟ کہا ہاں لکھ لوں۔ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعائے علقمہ، یہ زیارات، مختلف زیارات، تو ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی الفاظ میں شک نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد امام نے کہا مجھے سناؤ تم نے کیا لکھا۔ سننے کے بعد کہا اس میں یہ تصحیح کرو، یہ تم نے صحیح نہیں لکھا، ایسا جیسا میں نے بتایا وہ یہ ہے۔ تو یہ الفاظ ان میں کوئی شک نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیارات بہت اہم ہیں، انہیں یاد کریں، ان کو بچوں کو سکھائیں۔ تو اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں وطر الموتور، امام حسین یونیک ہے۔ 14 معصومین میں 4 کا نام محمد ہے، 4 کا نام علی ہے، حسن بھی 2 ہیں، لیکن صرف ایک حسین، اللہ نے صرف ایک حسین رکھے، وطر الموتور۔ اب زیارات سے متعلق مجھے تشریح کرنی ہے، تو وطر الموتور۔ عزیزان گرامی، اسلام میں 2 چیزیں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں۔ طاہر پاک، ریچولی کلین، اب انگلش میں کہتے ہیں، فرینچ دوبارہ میں مجبور، پاک ہے، دودھ بھی پاک ہے، جوس بھی پاک ہے، اگر پاک نہ ہو تو پی نہیں سکتے، کھانے پینے کی چیزیں پاک ہیں، لیکن مطہر نہیں ہے۔ دودھ سے میں اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا، پاک نہیں کر سکتا، لیکن پانی مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ فقہ درس سب کے ذہنوں میں ہوگا، تو طاہر بھی مطہر بھی۔ عزیزان گرامی، پانی پی سکتے ہیں، مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، توجہ ہو۔ انبیاء کی بھی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سید الشہداء کی کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا، یہ خاک شفا ہے، اس لیے امام حسین ہیں وطر الموتور۔ حتیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی، حتیٰ امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی، حتیٰ جناب سیدہ امام حسن، کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب بھی سفر میں جاؤ تو ساتھ میں خاک شفا رکھو، اگر کوئی بیمار ہو اسے چٹا دو، خاک شفا مل جائے گی، سفر میں ساتھ رکھو، کبھی بھی کوئی ڈاکو چور نقصان نہیں پہنچائے گا، اس خاک کی برکت یہ ہوگی، بیمار ہوگا تو شفا ملے گی، ڈاکوں سے محفوظ رہے گا۔ کہا مولا صرف خشکی کے سفر پہ، ڈرائی لینڈ پہ رکھوں ساتھ؟ مولا نے کہا نہیں، سمندر میں بھی رکھو۔ کہا مولا سمندر میں فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اگر سیلاب آئے، سونامی آئے تو تھوڑی سی خاک شفا ڈال دینا اور کہنا کہ اے پانی یہ حسین ابن علی کی مٹی کا تجھے واسطہ، ہمیں تنگ نہ کرنا۔ تو اس خاک کا بہت زیادہ اثر ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلیٰ ہے یعنی ہائی ہے، بلند ہے، بہت اونچا، لیکن وہ سجدے کا جب آپ ذکر کرتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے، جانا چاہتا ہے آسمان پہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن جا نہیں سکتا، کہتا ہے تیرے ذکر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آسمان پہ جا سکتا۔ کامل الزیارات میں اپنے قولہوے نے روایت لکھی ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں لیکن اگر خاک کربلا پہ کوئی سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو وہ ذکر پہلے نہیں 7ویں آسمان تک جاتا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا پھر تمہارے ذکر کی طاقت نہیں ہے، اس خاک کربلا کی طاقت ہے جو 7ویں آسمان تک لے جاتی ہے۔
اس خاک کربلا کا اثر یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان تک ذکر جاتا ہے، اس خاک کا اثر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ جہاں قطرہ گرا اس مٹی کو خاص ایک اثر مل گیا، اس سرزمین پہ خاص اثر۔ عزیزان گرامی، کسی بھی حرم میں جائیں گے تو وہاں ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن یا خانہ کعبہ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا کربلا معلیٰ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ البتہ اس کی بھی شرائط ہے، جلدی جلدی چند شرائط ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ حلال کھاتا ہو، دوسری یہ کہ نماز کا پابند ہو، تیسری ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، چوتھی صلہ رحم کرتا ہو، قطع رحم نہ کرتا ہو، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑتا ہو، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہے تو اعمال میں نہ آنا، تمہاری وجہ سے ہمارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ گھر میں اکیلے اعمال کر لینا تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا، ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا۔ تو سخت جملہ ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ آئندہ اعمال آنے والے ہیں کہہ جاؤں، تاکہ انسان اعمال سے پہلے کم از کم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کر لے۔ ماں باپ کا ہمیشہ راضی رکھنا شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور ائمہ علیہ السلام کا تو شرط ہے ہی، ولایت کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، اور خونی رشتہ داروں سے انسان ملتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب سید الشہداء کے فضائل، ایک اور جملہ سن لیجئے، پھر میں زیارت وارثہ کے چند جملوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا ہے، کیونکہ اللہ کا حرم ہے خانہ کعبہ۔ اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا، اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا ہے، مشہد کو مقدس کہا ہے۔ ہر حرم کا کوئی نہ کوئی لقب ہے، لیکن اللہ نے یا اپنے عرش کو عرش معلیٰ کہا یا کربلا کو کربلائے معلیٰ کہا۔ عزیزان گرامی، عرش معلیٰ ہے، کیوں معلیٰ کہتے ہیں؟ اعلیٰ سے ہے، علو یعنی بلندی پہ ہے، ایلیویٹڈ، ہائے، بلندی پہ ہے۔ عرش بلندی پہ ہے، کربلا تو زمین پہ ہے، پھر معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ساری سرزمینوں سے کربلا کی زمین نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ابن علی ہے، اس لیے میں معلیٰ ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بلند ہوں۔ وہ سرزمین سب سے زیادہ بلند ہے زمین پہ ہوتے ہوئے۔ اب عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کے کچھ مخصوص فضائل ہیں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک، آپ کے خاندان اہل بیت کی چند چیزیں بہت مشہور ہیں، تمام خاندان اہل بیت میں تھیں۔ سب سے پہلے خوبصورتی، دوسرے سخاوت، تیسرے شجاعت جو بنو امیہ میں بالکل برعکس تھی۔ تو اب جناب تمام خاندان اہل بیت بہت شجاع ہیں، بہت شجاع، لیکن شجاعت میں جو نام جناب عباس کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ تمام کے تمام ائمہ کے جو بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے 8 بیٹے، جناب امام سجاد کے علاوہ خود جناب علی اکبر اور دوسرے بیویوں کے جو بیٹے ہیں، دوسرے ائمہ علیہ السلام کے سب حضرت عباس کے شاگرد ہیں، لیکن حضرت عباس امام حسن مجتبیٰ کے شاگرد ہیں۔ نہیں پہنچا پایا؟ اب سوچیں کہ اگر آپ نے جناب عباس کی شجاعت کا تذکرہ سنا ہے کہ جنہوں نے شب عاشور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا، علی اکبر میں سارے دشمن تمام کے تمام لشکر یزید کا اپنی آنکھوں سے ایک احاطہ کرایا ہوں، سارے لشکر کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا، ایک دستے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے، جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی میں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ جناب عباس کی شجاعت یہ شجاعت ہے۔ اب تصور کیجئے جس کی شجاعت ایسی ہو، وہ فرماتے ہیں میں نے جنگ کے رزم کو، نیزہ بازی کو، تیر اندازی کو، تمام کے تمام جنگ کے اصولوں کو سیکھا ہے تو حسن مجتبیٰ سے سیکھا ہے۔ یہ شجاعت حسنی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ شجاعت میں ایسے ہیں کہ حضرت عباس کے استاد ہیں۔ اور جب صفین کے معرکے میں ایک مرتبہ شام والوں نے جناب امیر کے لشکر کا پانی بند کر دیا، کہا دجلہ کا پانی بند کر دو، انہیں پانی نہ پینے دینا۔ جب یہ کانوں میں بات آئی نا امام حسن مجتبیٰ کے
کہ جناب امیر کے پاس کسی نے آ کے کہا مولا معاویہ نے اس کی فوج نے پانی بند کر دیا، ہمارے پورے لشکر کا قبضہ کر لیا اور ہمارا پانی بند کر دیا. تو جناب امیر سے فوراً امام حسن مجتبیٰ نے اجازت لی. کہا بابا اجازت ہے؟ بھائی پوری زندگی امیر المؤمنین نے امام حسن حسین کو حکم نہیں دیا، نہ جنگ کے لیے نہ کسی کام کے لیے. اور کسی نے جب جناب عباس سے اعتراض کیا نا کہ عباس حسن حسین دونوں جوان ہیں اور آپ ابھی لڑکپن میں ہیں، لیکن آپ کے بابا تمام کام آپ سے کہتے ہیں، عباس پانی لاؤ، عباس جنگ کرو، عباس مسلح بچھاؤ، ہر کام عباس سے. حسن حسین جوان ہیں، ان سے کوئی کام نہیں کہتے. کہ جب سے قرآن میں اللہ نے حسن حسین کو رسول کا بیٹا کہا ہے، ند ابنانا و ابناکم، اللہ نے کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، تب سے میرے بابا نے رسول خدا کے بیٹوں کو حکم دینا بند کر دیا، وہ اپنے بیٹے عباس کو حکم دیتے ہیں. تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ کو کبھی نہیں کہا، لیکن خود امام حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ دشمنوں نے پانی بند کر دیا، کہا بابا ہمارے سپاہی پیاسے ہیں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں شامیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں. جناب امیر نے اجازت دی. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ میدان صفین میں اترے. آج پہلی مرتبہ جنگ کے لیے آئے ہیں، بس نیام سے تلوار کا نکالنا تھا. آپ نے آواز دی اللہ اکبر، نگاہوں سے دشمن کو دیکھتے تھے. سارا دشمن کہتا تھا آج آنکھیں بتا رہی ہے کہ حیدر کا بیٹا جلال میں ہے. آپ نے پوری فوج کو دھکیلنا شروع کیا. جب پورے لشکر کو اٹھا کے ایک مرتبہ پیچھے دھکیلا، ایک تلوار سے پورے لشکر کو اس طرح سے بھگایا کہ سارا لشکر اقرار کر رہا تھا حیدر کا حیدر بیٹا آ گیا ہے. تب جناب امام حسن مجتبیٰ نے ایک تلوار سے پورے لشکر کو اٹھا کے پھینکنا شروع کیا. جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا، جو بھاگتا تھا کہ فرار کرنے دو. جب پورے لشکر کو اٹھا کے پھینک دیا، امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا سارے سپاہیوں کو اجازت ہے پانی پی لو. جب مولا کا لشکر آگے بڑھا کہ مولا ان کا ہم پانی بند کر دے. امام نے کہا خبردار پانی بند نہ کرنا، وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. وہ ان کا کردار تھا کہ جب انہیں پانی ملا انہوں نے پانی بند کر دیا. ہمارا کردار یہ ہے جب پانی ملے تو سب کے لیے پانی کو جاری رکھا جائے، چاہے دشمن بھی آ کے پانی پینا چاہے تو پانی پی سکتا ہے. تو اب شجاعت امام حسن مجتبیٰ یہ ہے، اور بے انتہا مثالیں موجود ہیں. لیکن میں امام حسن مجتبیٰ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہے، لیکن ائمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے سخاوت. نہیں پہنچا پایا. امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے کریم اہل بیت. کریم اہل بیت، سخی نہیں، کریم. تھوڑی سی وضاحت کر دوں. امیر المومنین نے 4 طبقات بتائے ہیں معاشرے میں. پہلا مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہے لئیم. وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے، اسے لئیم کہا گیا. لئیم، لعین نہیں، لعین لعنت سے ہے، لئیم سخت دل سے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا. میں ترتیب سے کسی اور کی صفات نہیں بیان کر رہا ہوں. پہنچ رہے ہیں؟ اگر پہنچ رہے ہو حضرات اب ترتیب سے سن لیجیے گا. جناب امیر علیہ السلام نے کہا پہلا ہے لئیم، جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے. دوسرا ہے بخیل، عربی کے الفاظ ہیں بخیل. وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں. بخیل وہ ہے جب بس میں کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے. کہا تیسرا ہے سخی، لیکن اب وہاں نہیں جا سکتے اگر پہنچ رہے ہو. سخی وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں، جو مجھ سے بچے میں سب کے سامنے پیش کروں، اسے کہتے ہیں سخی. کریم چوتھا ہے اور چوتھا میرا مولا ہے. کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے، کہ دوسرے کھاتے رہیں، میں بے شک خود نہ کھاؤں، اسے کہتے ہیں کریم. اب کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ ہے. اللہ نے رسول خدا کو کریم کہا، علی مرتضیٰ کو کریم کہا. کہ ان 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبیٰ. ائمہ نے کہا ہے کہ ہم میں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ. سنیں گے بات؟ سب کو ہضم ہو رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟
आज़ान गिरामी, अब इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान सबसे ज्यादा मशहूर है या नहीं है? अगर किसी के यहां रिज़्क़ में तंगी हो तो नजर कर ले इमाम हसन मुश्तबा की, कि अगर रिज़्क़ में फरावानी होगी तो इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान करूंगा। आज तक मदीने में जो मजरा है, मरहूम हो गए अब तो, शेख मोहम्मद अली समरी, अब उनके बेटे काज़िम समरी जो शिया हैं, आज तक 365 दिन असर के बाद खाना खिलाते हैं। पूरे साल आशूरे को फाका शिकनी होती है, पूरे साल, और माह रमजान में इफ्तार देते हैं। पूरे साल 365 दिन, और एक नाम से ये दस्तरखान है हसन मुश्तबा का, ये शहर है हसन मुश्तबा का, ये सखी इमाम का, करीम इमाम का दस्तरखान है। पूरी दुनिया में दस्तरखान मशहूर है इमाम हसन मुश्तबा का। अच्छा, अब मुआविया को सबसे ज्यादा ताज्जुब इसी बात पे होता था कि हमने फदक छीन लिया, हमने हुकूमत छीन ली, बैतुल माल छीन लिया, लेकिन जब मैं मदीने आता हूं हसन मुश्तबा का दस्तरखान जारी। बड़ा घबरा के सुना आपने इस बात को। वो हमेशा कहता था हमने सब कुछ बैतुल माल छीन लिया, बाग फदक कुछ भी नहीं इनके पास रहने दिया, लेकिन जब मैं मदीने आता हूं तो सैकड़ों की तादाद में हसन मुश्तबा के दस्तरखान पर लोग बैठे होते हैं। भाई एक वाक्य पेश करके मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे इस बात को मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। जनाबे इमाम हसन मुश्तबा के दस्तरखान पे एक फकीर आया, खाना खा रहा था और बार बार अपने सामान में रोटी रख लेता था या जो मिलता था। मौला इमाम हसन ने कहा आराम से खा, परेशान क्यों है? कहा करीब में मैंने एक आदमी को देखा खुश्क रोटी खा रहा है, मैं उसके पास गया था, उसने आपके पास भेजा है, तो मैंने सोचा जब उसी ने भेजा है तो उसके लिए भी कुछ ले जाऊं। मौला फौरन मुस्कुराए, कहा कोई अलामत बता। कहा उसके जिस्म से वैसी खुशबू आती है जैसे आपके जिस्म से आ रहे हैं। खुशबू वैसी है जैसे आपके जिस्म से, इमाम की खास खुशबू होती है ना, कि खुशबू वैसी ही आती है जैसे आपके जिस्म से। मौला ने कहा अभी भी नहीं समझा। कहा क्या नहीं समझा? कहा ये दस्तरखान मेरा नहीं उन्हीं का है। कहा ये दस्तरखान उन्हीं का है। कहा वो कौन है? कहा वो मेरे बाबा हैं, वही तो मुश्किल कुशा है। कहा इतना दस्तरखान होते हुए वो जौ की खुश्क रोटी खा रहे हैं। कहा वो इख्तियार अपने लिए सख्ती किए हुए हैं, दुनिया को खिलाते हैं। कहा वो बहुत करीम है, ये दस्तरखान उन्हीं का है जो मैं अपने नाम से चला रहा हूं। पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। तो अब इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान मशहूर है। तो अब मुआविया को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, इस बात से बहुत ज्यादा बुग़्ज़-ओ इनाद था कि हमने सब कुछ छीन लिया, लेकिन जब आओ मदीने हसन मुश्तबा का दिन रात मुसलसल दस्तरखान चलता रहता है। कोई फकीर आके बैठ जाए, हसन मुश्तबा अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। अब एक मर्तबा जब वो मस्जिद में आया, अब देखें आपने जानते हैं कि जब हुकूमतें अपने हाथ में लेते थे तो नमाजी और नमाजें, अगर पहुंच रही हो बात, तो सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते, का नमाज मैं पढ़ाऊंगा। अब आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ऐसों के पीछे नमाज तो पढ़ते नहीं थे। हमारे यहां अदालत का मसला ही इमामों से आया, जब वो नहीं पढ़ते थे इसलिए हम नहीं पढ़ते। आइम्मा ने हमें मना कर दिया। अब वो नमाज पढ़ाई उसने और पूछा भाई कौन कौन आया है, साहब रसूल में कौन कौन है? कभी ये फला साहबी, क्या इनको मेरी तरफ से 50 दिनार दे दो, 50 अशरफियां दे दो सोने के सिक्के। इतने में दूसरे का नाम सुना, कान में आके एलची कहता था कि इसको 100 सिक्के, इसको 200 सिक्के, इसको 300 सिक्के, 400। जैसी हैसियत देखी, अगर बात पहुंच रही हो, जैसी हैसियत देखी उस हिसाब से पैसे दे दिए, सोने के सिक्के। अब तमाम अफराद खुश हैं, पैसे मिलने पे कौन नाराज होगा? लेकिन अगर सखावत दिखानी हो ना तो अपने पैसों पे दिखानी चाहिए। बैतुल माल पे सखावत दिखाना कोई कर्म नहीं है। भाई तवज्जो हो, पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। तो अब इसने बहुत ज्यादा सखावत दिखाना शुरू की। सुबह से लेके असर का वक्त हो गया, जो आ रहा है उसे पैसे मिल रहे हैं। अब पूरे मदीने में बात पहुंच गई। यहां पे बैठा था, अचानक एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा नमाज के लिए आए। वो जो इससे पैसे ले रहे थे वो उधर जाने लगे। क्या बात है, पैसे मैं दे रहा हूं, एहतराम इसका कर रहे हो? कर नहीं रहे, दिल मनवा रहा है। का दिल मजबूर करता है। एक मर्तबा सारा मजमा ताज़ीमन खड़ा हुआ, इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ लाए। इसने चाहा कि मेरे पास आए, इमाम ने अपने फौरन तकबीर कह ली ताकि ना मुझे इससे मिलना पड़े, ना ये मेरे पास आए मुझे जवाब देना पड़े। भाई अगर बात पहुंच रही हो, इमाम ने तकबीर कही, नमाज शुरू कर दी। जैसे नमाज मुकम्मल हुई, इसने कहा कि आज सुबह से लेके अब तक कितने पैसे दिए सबको?
کہ اتنے ہزار بنے کہ اکیلا حسن مجتبیٰ کے لیے اکیلے جتنا سب کو دیا اس سے زیادہ ان کے سامنے اشرفیوں کو ڈھیر لگا دو. سونے کا ایک مرتبہ ڈھیر لگ گیا, توجہ ہے, سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا. ائمہ کو اس کی ماں سے بڑی نفرت تھی, ہندا سے بڑی نفرت تھی. جناب حمزہ کا کلیجہ جب آیا تھا, جیسے ہی سونا لگایا امام نے سلام دیا, اس نے فوراً کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں. ائمہ کو بڑی سخت نفرت تھی. ایک مرتبہ وہاں پہ کوئی غریب آدمی امام کی بارگاہ میں وارد ہوا, کہا کہ مولا میں نے نظر کی تھی اگر میرا کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے سیوں گا اور حسن مجتبیٰ کے قدموں میں پہناؤں گا. امام نے کہا جوتے رکھ دے میں پہن لوں گا. کہا نہیں مولا, منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے نالین پہناؤں گا. امام منبر پہ بیٹھے, اس نے اپنے ہاتھوں سے نئے جوتے تھے, میں یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد ہے, نئے جوتے تھے, نئے نالین لے کے آیا, اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں میں رکھے, پہنائے, پاؤں کا بوسہ دیا, وہ سارا سونا امام نے کہا یہ سب تیرا ہے. امام نے پلٹ کے اسے دیکھا, کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. توجہ ہے جانے کے داخل. بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے, اور جن کا بیت المال ہے, یہ امام کا تھا, امام نے سارا ایک فقیر کو ایک ہی مرتبہ دے دیا. اس نے ساری دولت کو دیکھا, کہا مولا یہ سب میرا ہے. امام نے کہا یہ سب تیرا ہے. کہا مولا کس کے عوض؟ کہا وہ جو لکڑی کے کھڑاوے لے کے آیا تھا, ہاتھوں سے نالین سیے تھے, اس کے عوض. اب ایک مرتبہ سارا دربار دیکھنے لگا, کہا بیت المال سے اتنی دولت دی, امام نے ایک نالین پہ سب کچھ عطا کر دیا. امام نے کہا یہ دنیا میں دیا ہے, یہ دنیا میں دیا ہے. جس کے پاس بیٹھے ہو اس کے پاس نہ دین نہ دنیا. میں نے دنیا میں اتنا عطا کیا, میں جوانان جنت کا سردار ہوں, آخرت میں شفاعت بھی کروں گا. توجہ ہے, امام نے فرمایا یہ دنیا میں نے عطا کیا, آخرت میں شفاعت بھی کروں گا. میں صبح سے چوتھی مجلس ہے, نہ رات بالکل سو سکا ہوں, لیکن آپ حضرات کے پاس جب پڑھنے کے لیے آتا ہوں پورا خون جگر دے کے پڑھتا ہوں. اب میں ایک اور پہلو کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو بھی پورے اپنے انداز سے پیش کروں گا. آپ حضرات کی پوری توجہ مجھے چاہیے. ایک بہت ہی بزرگ تاجر کو, جو تاجر تھا اور 160 یا 80 برس سے زیادہ اس کا سن تھا, بہت بوڑھا ہو چکا تھا. معاویہ کو پتا چلا, کہا کہ اس کو لے کے آؤ, میں ملنا چاہتا ہوں. کہا بتا اتنی لمبی تیری زندگی کیسے ہوئی؟ کہا میں تاجر تھا, جب مال تجارت خریدتا تھا تو پیسے زیادہ دیتا تھا, جب خریدتا تھا تو پیسے زیادہ دیتا تھا, پھر منافع رکھنے کے بعد جب بیچتا تھا تو منافع بہت زیادہ ہوتا تھا, لیکن میں جو مال تجارت بنتا تھا مقدار تھوڑی زیادہ دیتا تھا. میں جب تولتا تھا تو اس میں مقدار زیادہ دیتا تھا. کہا میں نے ہمیشہ ترازو میں انصاف کیا, اللہ نے میری زندگی بڑھا دی. میں اگر بات پہنچ رہی ہو, میں نے ترازو میں انصاف کیا, اللہ نے میری زندگی بڑھا دی. کہا اچھا کام کیا تھا؟ تجارت. اچھا تو تجارت کے لیے کبھی مکے بھی گیا؟ اگر بات پہنچ رہی ہو, مکے بھی گیا؟ اس نے کہا ہاں کئی مرتبہ مکے جانے کا اتفاق ہوا. کہا میرے جج سے کبھی ملا؟ اب وہ نابینا ہو چکا تھا, بہت بزرگ, 180 برس سے. کہا کس سے؟ امیہ سے. کہا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ملنے کا بھی اور کاروبار کا بھی. کہا کیسے تھے؟ اب میں اس کی زبانی پیش کر رہا ہوں. کہا کیسے تھے؟ کہا نہایت مکار, عیار, دھوکے باز, فریبکار. بھئی آپ نے تو بڑے شوق سے سن لیا. اس نے فوراً کہا چپ ہو جا, دربار میرا, میرے جج کی برائیاں. کہا اچھا بتا علی کے جج سے کبھی ملا تھا؟ کیا کس سے؟ ہاشم کی بات کر رہے ہو؟ کہا کیسے تھے؟ کہا بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, کردار کا پاک, سچا, سخی, سردار, دلیر. کہ چپ ہو جا, اور نہیں سننا چاہتا.
توجہ ہو. اس نے کہا مجھ سے کچھ مانگ. تو نے غلط تاثر دے دیا بنو امیہ کا. کہا مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں گا. اس نے کہا تو عطا کرے گا؟ کہا کہ دیکھ بوڑھا آدمی موت کے بہت قریب ہوتا ہے تو بس مجھے تو موت ہی نظر آ رہی ہے, مجھے اگر کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو جنت کی ضمانت دے دے. اگر بات پہنچ جائے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, موت کو دیکھ رہا ہوں, مجھے اگر کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو جنت کی ضمانت عطا کر دے. کہ نہیں آخرت میرے پاس نہیں ہے. اگر بات پہنچ جائے اب جہاں جہاں ہیں لوگ بیٹھتے جائیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر چاہے تو مجھے جنت کی ضمانت دے دے. کہ جنت میرے پاس نہیں, آخرت میرے پاس نہیں, دنیا مانگ لے. کہ دنیا میں پوری گزار چکا ہوں اور اس دنیا میں جو سب سے اچھی چیز تھی وہ جوانی تھی, ہو سکے تو میری جوانی لوٹا دے. نہیں کہا میری جوانی لوٹا دے. کہا نہیں میں جوانی بھی لوٹا نہیں سکتا, مجھ سے پیسے مانگ لے. کہا نہیں مجھے میرے گھر پہنچا دے. میں ایسی بزم میں بیٹھنا نہیں چاہتا جس کے پاس نہ دنیا ہو نہ آخرت. جس کے پاس نہ دنیا ہو نہ آخرت, ایسی بزم میں بیٹھنے کا کیا فائدہ. یا کم از کم دنیا ہو, نہیں تو پھر آخرت ہو. ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. اس دنیا میں بھی وہی مشکل کشا ہے اور عقبہ میں بھی وہی شافع محشر ہے. میدان گرامی ہم ان کے ماننے والے ہیں. کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ, خصائص زینبیہ بھی لکھی ہے لیکن خصائص الحسینیہ, وہ چیزیں جو جناب امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں. جتنی زیارات امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہیں کسی اور نبی اور امام کے لیے نہیں آئی اتنی زیارات جتنی امام حسین علیہ السلام کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اب آپ زیارت وارثہ میں پڑھیں گے کہ وطر الموتور, امام حسین وطر الموتور ہے. وطر کہتے ہیں ایک کو, موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا. ایک یعنی منفرد یعنی یونیک. فرینچ میں کیا کہتے ہیں آپ, شاید یونیک ہی کہتے ہیں. چلے اللہ کا شکر ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک اور نوجوانوں تک بھی بات پہنچے. بچے جو ہیں آئے ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں. تو یونیک, امام حسین علیہ السلام یونیک ہیں. وطر یونیک, اور موتور یعنی اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ یہ یونیک رہے, اسے کہتے ہیں موتور. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں کہہ رہا کہ آپ شک کریں کہ پتہ نہیں بات سچ ہے یا نہیں ہے. امام معصوم فرما رہے ہیں, آپ شک نہیں کر سکتے. اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اور یہ زیارت لکھی ہے حضرت صفوان جمال نے. کہتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام آئے کربلا زیارت کے لیے تو اس وقت جب زیارت پڑھتے تھے تو کہا مولا میں زیارت لکھ لوں؟ کہا ہاں لکھ لوں. زیارت عاشورہ, زیارت وارثہ, دعائے القمہ, یہ زیارات مختلف زیارات. تو ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی الفاظ میں شک نہیں ہے. انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد امام نے کہا مجھے سناؤ تم نے کیا لکھا. سننے کے بعد کہا اس میں یہ تصحیح کرو, یہ تم نے صحیح نہیں لکھا, ایسا جیسا میں نے بتایا وہ یہ ہے. تو یہ الفاظ ان میں کوئی شک نہیں ہے, امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیارات بہت اہم ہیں, انہیں یاد کریں, ان کو بچوں کو سکھائیں. تو اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں وطر الموتور, امام حسین یونیک ہے. 14 معصومین میں 4 کا نام محمد ہے, 4 کا نام علی ہے, حسن بھی 2 ہیں, لیکن صرف ایک حسین. اللہ نے صرف ایک حسین رکھے, وطر الموتور. اب زیارات سے متعلق مجھے تشریح کرنی ہے, تو وطر الموتور. عزیزان گرامی, اسلام میں 2 چیزیں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. طاہر پاک, ریچولی کلین اب انگلش میں کہتے ہیں, فرینچ دوبارہ میں مجبور, پاک ہے. دودھ بھی پاک ہے, جوس بھی پاک ہے, اگر پاک نہ ہو تو پی نہیں سکتے. کھانے پینے کی چیزیں پاک ہیں لیکن مطہر نہیں ہے. دودھ سے میں اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا, پاک نہیں کر سکتا, لیکن پانی مطہر بھی ہے, طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. فقہی درس سب کے ذہنوں میں ہوگا. تو طاہر بھی مطہر بھی. عزیزان گرامی, پانی پی سکتے ہیں, مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے, لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. توجہ ہو, انبیاء کی بھی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے, ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن سید الشہداء کی کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے, خاک شفا.
یہ خاک شفا ہے، اس لیے امام حسین ہیں وطر الموتور۔ میرے مولا